الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، سورة الممتحنہ جو مدنی صورت ہے اور 13 آیات پر مشتمل ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، اس صورت کا گزشتہ سورت الحشر کے ساتھ ربط یہ ہے کہ سورت الحشر میں یہود سے دوستی کی مذمت تھی، جو منافقین نے یہود کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، موالات بالیہود کی مذمت تھی۔ اب اس کے بعد سورت الممتحنہ میں موالات بالکفار کی ممانعت ہے، ہر طرح کے کافر سے دوستی سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس صورت کا خلاصہ 4 امور ہے، 4 مضامین ہیں اس صورت میں جو بیان ہوئے۔ پہلا مضمون ہے ترک الموالات بالکفار، کہ کفار سے دوستی نہیں کرو، اور دوسرا مضمون ہے التزام اسوۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑو کہ انہوں نے کفار سے براعت کی، تم بھی اے مسلمانوں کفار سے براعت کرو، ڈنکے کی چوٹ پہ قطع تعلقی کا اعلان کرو۔ اور نمبر 3 اباحۃ المدارات، کفار سے جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، جو حربی کافر نہیں ہیں، جنگ میں تم سے براہ راست تم سے جنگ میں ملوث نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ ظاہری روابط رکھے جا سکتے ہیں، ظاہری رسم و روابط رکھے جا سکتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ممانعت نہیں ہے، اور ان کے ساتھ انصاف پر مبنی تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ اور چوتھا موضوع اس صورت کا وہ یہی ہے کہ احکام المہاجرات اور طریقۃ البیعہ، مہاجرات کے احکام بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان سے متعلق چند احکامات دیے ہیں، اور پھر بیعت کا طریقہ بیان کیا ہے، ان سے بیعت کیسے لینی ہے۔ سورت کا موضوع اگر دیکھیں تو وہ یہی ہے مقاطعۃ الکفار، کفار کا مقاطعہ کرنا، قطع تعلقی کرنا، ان سے براعت کرنا، براعت الکفار، اور ترک الموالات، یہی اس سورت کا موضوع ہے۔ اس سورت کا شان نزول وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں مشرکین سے صلح حدیبیہ کے مقام پہ ایک معاہدہ کیا تھا صلح کا، اور وہ صلح یہی تھی کہ مسلمان مشرکین کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، اور ان کے حلیفوں کو بھی ان کے ساتھ بھی جنگ نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے جو مشرکین ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے حلیفوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
معاہدے کا خلاصہ یہی ہے، اور بھی اس میں بہت ساری شروط تھیں۔ تو مشرکین نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا، معاہدہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر مشرکین کے خلاف جہاد کی تیاری کرنا شروع کر دی تھی کہ ہم ان پر حملہ کریں گے اور مشرکین پر حملہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری شروع کر دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاطب بن ابی بلتع، یہ جو صحابی ہیں، انہوں نے ایک خط ایک مغنیہ عورت کے حوالے کیا جس کا نام تھا سارہ، مغنیہ، یہ گانا گانے والی عورت جو مکہ سے آئی تھی، اس کے روانہ کیا، اور اس نے اس خط کو چھپایا ہوا تھا، اور وہ اس خط میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ راز فاش کیا گیا تھا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہو گئی، علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور وہ خط جو ہے وہ برآمد ہو گیا۔ اس نے چھپایا ہوا تھا لیکن وہ برآمد ہو گیا۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خط لے کر جب آئے اور یہ واقعہ کھلا، تو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے بیوی بچے وہاں پر ہیں، تو مجھے دین اسلام میں کوئی شک نہیں ہے، مجھے اسلام پر کامل یقین ہے، لیکن میں نے صرف یہ اس لیے ان تک یہ پیغام پہنچایا، یہ خبر افشا کی، تاکہ میرے بچے اور میری بیوی جو وہاں پر ہیں وہ ان کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں، اور وہ آہستہ سے ہجرت کر سکے، ان کے لیے کوئی راہ میسر ہو جائے ہجرت کی، وہ مدینہ آ سکے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اسلام سچا دین ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ تو غالب ہوں گے اور مشرکین کو شکست ہو کر رہے گی، تو اسلام کا تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہونا تھا، میرا ایک فائدہ ہو جانا تھا، تو میں نے اس لیے ایسا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو معاف کر دیا تھا، اور فرمایا کہ انہ قد شہد بدرا، یہ بدری صحابی ہیں، وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اور تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والے لوگوں پر، بدر میں شریک ہونے والے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ مطلع ہوا اور کہا کہ تم جو بھی آج کے بعد عمل کرو کر لو، ہاں، فقط غفرت لکم، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو یہ بدری صحابی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو معاف کر دیا تھا۔ بہرحال یہ اس صورت کا شان نزول ہے، اور اس کی آیات آپ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو، میرے دشمن کو، وعدوکم، اور اپنے دشمن کو، اولیاء، دوست۔ جو کافر ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور اہل ایمان کا بھی دشمن ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے سب کا۔ قرآن ہمیں عقیدہ سکھاتا ہے کہ کافر تمہارا دشمن ہے، کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، اس آیت میں لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اللہ تعالیٰ نے کفار سے موالات سے منع کر دیا کہ کفار کی دوستی یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ممنوع ہے، اور ان سے قطع تعلقی کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم بھیجتے ہو، پیغام بھیجتے ہو ان کی طرف، بالمودہ، دوستی کا، دوستی کا پیغام، یہی ان کا تعاون کرنا، یہ دوستی ہے، اس کو مودہ کہا گیا ہے۔ وقد کفروا، اب ان کے ساتھ تعلقی کرنا اور ان کے ساتھ دوستی نہ رکھنا، اس میں اس کی وجوہات کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی وجہ بیان کی کہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یہ کافر ایسے ہیں، اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے انکار کیا ہے، کفر کیا ہے اس پیغام کے ساتھ، بما جاءکم، جو تمہارے پاس آیا ہے، من الحق، حق میں سے،
یہ قرآن، سنت، حدیث، دین اس کو نہیں مانتے، دین حق کے منکر ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کی کہ یخرجون الرسول و ایاکم، تمہیں اور رسول کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں مکہ سے انہوں نے نکالا ہے۔ کیوں نکالا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، ان سے پہلے لام محذوف ہے، لئن تؤمنوا، اس لیے کہ تم ایمان لے آئے، باللہ ربکم، اللہ پر جو تمہارا رب ہے۔ یعنی ایمان لانے کی وجہ سے، ایمان سے ان کو اتنی دشمنی ہے کہ تمہیں مکہ سے نکال دیا، تمہارے رسول کو مکہ سے نکال دیا، پھر تم ان سے دوستی کرتے ہو۔ تیسری وجہ بیان کی کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راستے میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان شرطیہ کی جو شرط، جو جواب شرط ہے وہ یہاں پہ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ فلا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو ما قبل سے ہی واضح ہے کہ اگر تم واقعتاً جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلے ہو اور واقعتاً تو میری رضا چاہتے ہو، تو پھر ان سے دوستی کیوں کرتے ہو؟ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، تسرون، تم مخفی طور پر پیغام بھیجتے ہو، الیہم ان کی طرف، بالمودۃ دوستی کا، وانا اعلم بما اخفیتم اور میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم اور جو تم ظاہر کرتے ہو، یعنی تمہارا قصد و ارادہ اور تمہارے دل کی کیفیت وہ میرے علم میں مجھ سے مخفی نہیں ہے۔ اب موالات کرنے والوں کا انجام، کفار سے موالات کرنے والوں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انجام یہ ہے کہ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، تم میں سے جو ایسا کرے گا، کفار سے دوستی کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھا راستہ بھٹک گیا ہے، یعنی وہ گمراہ ہو گیا ہے، گمراہوں میں سے بن گیا ہے۔ اور پھر چوتھی وجہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان سے قطع تعلقی کرنی چاہیے، دوستی نہیں کرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ان یثقفوکم، تمہیں ان پر بڑا ترس آ رہا ہے، لیکن معاملہ ہے کہ ان یثقفوکم، اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں، وہ تمہیں پالیں، یکون لکم اعداء، تو وہ تمہارے سخت دشمن بنیں گے، وہ تو اپنی دشمنی نبھائیں گے، وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، تمہیں زبان سے بھی برا بلا کہیں گے اور تمہیں پھینٹی بھی لگائیں گے اور قتل بھی کریں گے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور پانچویں وجہ بیان کی کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کافر سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ تم بھی اے مسلمانوں کافر ہو جاؤ، اس لیے ان سے دوستی نہ کرو۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک 5 وجوہات بیان کی ہیں اس حکم کی کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کافروں سے دوستی نہ کرو، میرے دشمنوں کو اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، اس کی 5 وجوہات بیان کی ہیں۔ کون کون سی؟ کون کون سی؟ نام، کون کون سی وجوہات بیان کی ہیں؟ آپ لوگ توجہ سے تفسیر پڑھا کریں، یہ بہت اہم ہے، اس طرح آپ کو یہ جو تفسیری نکات ہیں بہت اہم ہے۔ دیکھیں آپ قرآن کریم میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے وجہ بیان کی ہے، لیکن ہم سرسری پڑھتے ہیں، بعض دفعہ ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ دیکھیں پہلی وجہ بیان کی کہ وقت کفروا بما جاءکم من الحق، انہوں نے کفر کیا ہے قرآن کا، دین کا۔ دوسری وجہ بیان کی کہ یخرجون الرسول وایاکم، تمہیں اور تمہارے رسول کو مکہ سے نکالا ہے صرف ایمان کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے۔ تیسری وجہ بیان کی کہ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، یہ تم جو میری رضا چاہتے ہو، میری راہ میں جہاد کرنا چاہتے ہو، تو پھر کیسے ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم میرے دشمنوں سے دوستی کرو۔ اور چوتھی وجہ بیان کی کہ اگر وہ تمہیں پالیں گے، ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، تو وہ پوری دشمنی نبھائیں گے اور تمہیں زبان سے اور ہاتھ سے ضرر پہنچائیں گے۔ اور پانچویں وجہ یہ بیان کی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تم کافر ہو جاؤ، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ۔ تو اس طرح قرآن میں تدبر کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سبب کو رفع کیا، وہ سبب کیا ہے کہ موالات، دوستی کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کام آئیں گے؟ دنیا کی حد تک کام آئیں گے، کیا آخرت میں تمہارے کام آ سکتے ہیں؟ آخرت میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔
فرمایا لن تنفعکم، نہیں تمہیں نفع دے گا، ارحامکم تمہارے رشتے ناتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد. یہ کافر چھوڑو، تمہاری سگی اولاد، تمہارے رشتہ دار تمہارے آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گے. یوم القیامت یفصل بینکم، قیامت والے دن اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا. اور دوسرا معنی ہے کہ اللہ تمہیں جدا جدا کر دے گا. یفصل بینکم یعنی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا، اللہ ہر ایک کو جدا کر دے گا، آخرت میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اس کو جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے. اس کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، ان کا طریقہ وہ بیان کیا اور کہا کہ اس کو اپنے لیے اسوہ بناؤ، اس کو اپنے لیے لازم پکڑو اس کو. قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے ہے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام میں، ان کی شخصیت میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ کا ساتھ دینے والے اہل ایمان میں. پھر وہ کیا نمونہ ہے؟ فرمایا کہ اذ قالوا، یاد کرو جب انہوں نے کہا، لقومہم اپنے قوم سے، اپنی کافر مشرک قوم سے کہا، انا براء منکم بے شک ہم بری ہیں تم سے. بیزاری اور براءت کا اعلان کیا. براء بیزاری کو قطع تعلقی کو کہتے ہیں. انا براء منکم بے شک ہم بری ہیں تم سے. ومما تعبدون من دون اللہ اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سوا. یہ جو تمہارے باطل جھوٹے معبود ہیں ان سے ہم برات کا اعلان کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کفرنا بکم ہم تمہارا کفر کرتے ہیں، یعنی تمہارے عقائد کو باطل جانتے ہیں اور تمہیں کافر سمجھتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء اور ظاہر ہو گئی ہے اور ظاہر ہی رہے گی ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان العداوہ دشمنی، والبغضاء اور بغض، یعنی ظاہر میں ہم دشمن رہیں گے اور دل میں ہم ایک دوسرے کے لیے نفرت ہی رکھیں گے. ابداً قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیش. حتیٰ ایک چیز مستثنا ہے، یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ وحدہ، تم اپنا باطل عقیدہ چھوڑ دو، کفر شرک چھوڑ دو. تؤمنوا باللہ وحدہ ایک اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ، اس کی توحید کو تسلیم کرو. من عن الا قول ابراہیم، یہاں تک تو ابراہیم علیہ السلام نمونہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے سوائے ایک بات ابراہیم، الا قول ابراہیم سوائے ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے، لابیہ اپنے والد کے لیے، اپنے مشرک باپ کے لیے، لأستغفرن لک میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا. وما املک من اللہ من شیء، لیکن یاد رکھیے کہ وما املک میں نہیں مالک لک آپ کے لیے، من اللہ اللہ کی طرف سے، من شیء کسی بھی چیز کا، یعنی میں صرف بخشش مانگوں گا اللہ تعالیٰ سے، میں مالک کسی چیز کا نہیں ہوں، آپ کو بخشوا نہیں سکتا. کوئی بھی کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے انبیاء کی بھی، ابراہیم علیہ السلام و محمد رسول اللہ کی بھی یہ حیثیت نہیں اللہ کے ہاں کہ وہ کسی کو بخشوا سکیں، بخشوا نہیں سکتے، اور کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء اللہ محبت کرتا ہے، سفارش کر سکتے ہیں، وہ بھی جس کے لیے اللہ چاہے، اللہ اذن دے، اللہ اجازت دے، اللہ کی اجازت سے. اگر اللہ اجازت نہ دے تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اور جس کے لیے دے اس کے لیے کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار کیا تھا، فرمایا کہ ابراہیم ہر چیز میں تمہارے لیے اسوہ ہے، خصوصاً جو مشرکین سے اس نے برات کی اس میں اسوہ ہے، لیکن اپنے مشرک باپ کے لیے جو استغفار کر لیا، ترس آ گیا مشرک باپ پر، اس میں اسوہ نہیں ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو بھی چھوڑ دو. پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ذکر کی. ربنا علیک توکلنا، اے اللہ خاص تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں، توکل تیرے ساتھ خاص ہے. یہ جو علیک توکلنا ہے اس میں حصر ہے، خاص تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا اور خاص تیری ہی طرف ہی ہم پلٹتے ہیں، تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، آخرت میں تیرے سامنے ہی ہم نے پیش ہونا ہے. ربنا ہے ہمارے رب، لا تجعلنا نہ تو بنا ہمیں فتنةً آزمائش کا ذریعہ،
للذین کفروا، کافر لوگوں کے لیے کہ کافر لوگ ہم پر ظلم کرے، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتباع ابراہیم علیہ السلام کی دوبارہ تاکید کی کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ بہت اہم ہے جو انہوں نے مشرکین سے برات کی۔ اس میں اے مسلمانوں تم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو۔ لقد کان لکم فیہم، بے شک تمہارے لیے ہے ان میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ اب اتباع کون لوگ کر سکتے ہیں، اس اسوے کو کی پیروی کون کر سکتے ہیں، کن لوگوں کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کی امید رکھتے ہیں، آخرت پر ان کا ایمان ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے اور نیک اعمال کا اچھا اجر ہمیں ملے گا وہاں پر۔ وَمَن يَتَوَلَّى، اور جو اعراض کرے، اور جو اعراض کرے اسوہ ابراہیمی سے، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو چھوڑ دے، منافقت بن جائے، مشرکوں کی تعریفیں کرنے لگ جائے، ان کے ساتھ میل جول رکھنا شروع کر دے، ان کے ساتھ دوستانہ بنا لے، ہاں ہم تمہیں چھیڑیں گے نہیں، تم ہمیں کچھ نہ کہو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، اس طرح کا تصور رکھ لے۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو اعراض کرے، روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ وہ بڑا بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، الحمید، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے اور قابل تعریف ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بشارت دی ہے، وہ بشارت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے، ڈال دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی تھی، منہم، ان مشرکین میں سے، مودہ، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے دے اور وہ جو تمہارے بھی دشمن ہے تمہارے دوست بن جائیں۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ بہت قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور وہ بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ مشرکین میں سے جو توبہ کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، اس پہ رحم فرمائے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تمہارا بھائی بنا دے گا۔ پھر مودت اور دوستی اور تعلق رکھنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام دین انصاف ہے، خام خواہ مشرکین سے تم نے جنگ نہیں کرنی یا ان کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی، ان کے ساتھ مدارات رکھ سکتے ہو، اجازت دی ہے مدارات کی۔ مدارات کہتے ہیں ظاہری میل جول، ظاہری حسن اخلاق دکھا سکتے ہو، مومن ہمیشہ حسن اخلاق ہوتے ہیں۔ جنگ تو ہماری ان سے جو ہم سے لڑتے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، نہیں اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا، عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ کس چیز سے نہیں روکتا؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، احسان کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، چاہے وہ انسان کافروں سے کیوں نہ انصاف کر رہا ہو، انصاف کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محاربین، جو کفار ہیں، جو تم سے جنگ میں ملوث ہیں، ان کے بارے میں قانون دیا کہ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ تو روکتا ہے تمہیں، عن الذین قاتلوکم، ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے لڑائی کی، فی الدین، دین کے معاملے میں، دین کی بنیاد پر تم سے لڑے، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالنے پر، ان تولوہم، اس بات سے اللہ روکتا ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو۔ اور پھر ایک قانون بیان کیا کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ کفار سے موالات اگر دلی طور پر ہو جائے نا، دل سے انسان کافروں سے، ان کے دین کو، ان کے عقیدے کو پسند کرتا ہو، تو ایسا انسان تو کافر ہے۔ اور اگر صرف ظاہری طور پر دوستی ہے، مودت ہے، دل کے اندر ان کے عقیدے سے نفرت ہے، لیکن بس ان سے دوستانہ بنایا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ کفر تو نہیں ہے، لیکن کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، کو یعنی کفر اصغر ہے، کفر دونا کفر ہے، وہ کفر جو انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اس سے کمتر درجے کا کفر ہے، لیکن یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ البتہ مدارات جائز ہے، موالات حرام ہے، دوستی نہیں ہو سکتی، کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا، لیکن مدارات جائز ہے۔ مدارات کیا ہے؟ ظاہری میل جول آپ رکھیں، ظاہراً حسن اخلاق پیش کریں، آپ کبھی کوئی کھانے پر دعوت دیں، کھانا کھلا دیں، لیکن دوستانہ نہ رکھیں، قریبی دوست جسے کہتے ہیں نا قریبی تعلق، وہ نہ رکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد فرمایا اہل ایمان کے لیے ایک حکم دیا، اور مہاجرات کے اہل ایمان کو حکم دیا مہاجرات کے احکامات کے متعلق۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس آئے مومنہ عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن، تو تم ان کا امتحان لو۔ یہ پہلا حکم ہے کہ ان کا امتحان لو۔ دیکھیں صلح حدیبیہ کے بعد جو عورتیں یعنی ہجرت کر کے آتی تھیں مکہ کی طرح، مدینہ ہجرت کر کے آتی تھی مکہ سے، ان عورتوں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا امتحان لو، ان کا امتحان لو۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ہی خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں، ہاں اگر تم یہ جان لو، تو پھر حکم دیا کہ فلا ترجعوہن الی الکفار، جب یہ فیصلہ کر لو کہ واقعتاً مومنہ ہے، تو پھر ان کو کافروں کے پاس واپس نہ بھیجو۔ کیوں واپس نہ بھیجو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ یہ عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں، اور نہ وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ تیسرا حکم یہ دیا کہ وآتوہم ما انفقوا، اور ان کے جو کافر شوہر تھے، اب جو مکہ میں موجود تھے جو کافر تھے، یہ مومنہ ہو گئی، ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، اب کافر جو ہیں وہ اپنا مہر مانگ رہے ہیں کہ ہماری بیوی دو، یا ہمارا مہر دو، ہم نے اس پہ جو خرچہ کیا وہ دو۔ تو کہا کہ وآتوہم ما انفقوا، جو انہوں نے خرچہ دیا ہے، جو مہر وغیرہ دیگر ان پہ خرچہ کیا ہے، وہ ان کو واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم، چوتھا حکم یہ دیا کہ اب تم ان سے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر کوئی عیب یا کوئی گناہ محسوس نہ کرو اپنے دل میں کہ ان تنکحوہن، کہ تم ان سے نکاح کر لو، تم کر سکتے ہو، جائز ہے تمہارے لیے۔ شرط ہے اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو دے دو ان کا حق مہر۔ اس کے بعد ایک اور حکم دیا اہل ایمان مردوں کو، وہ کیا دیا کہ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم نہ باقی رکھو، نہ روکے رکھو، اپنے قبضے میں رکھو، باقی رکھو بعصم الکوافر، ان عصمتوں کو، یعنی ان نکاحوں کو، ان نکاح کے تعلقات کو، الکوافر جو کافر عورتوں سے ہے۔ یعنی انسان جو ہے وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گیا، لیکن اس کی بیوی وہ ابھی کیا کہتے ہیں مکہ میں ہی ہے، مرد جو ہے وہ مدینہ آ گیا، بیوی مکہ میں ہے، اور بیوی ہے کافر، تو اب اس سے تعلق نہ قائم رکھو، اس سے تعلق توڑ دو۔ اسی طرح جو کافر بیویاں ہیں، مرد مسلمان ہو گیا ہے، تو اب جو کافر عورت ہے وہ یا تو مسلمان ہو جائے، یا اس سے نکاح ختم کر دو، تعلقات ختم کر دو۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور نہ تعلقات قائم رکھو، ان نکاحوں کو قائم رکھو جو کافر عورتوں سے ہیں۔ واسألوا ما انفقوا، واسألوا ما انفقتم، اب تم مانگ سکتے ہو، اب کافر عورتوں سے تعلقات ختم کرنے ہیں تو تم مانگ سکتے ہو ان سے ما انفقتم، جو تم نے ان پر خرچ کیا ہے، وہ حق مہر ان سے مانگ لو، ان سے لے لو۔ ولیسألوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے ما انفقوا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کافر نے کسی مسلمان عورت پہ خرچ کیا، مسلمان عورت ہجرت کر کے آ گئی ہے مدینہ، تو وہ کافر بھی مانگ سکتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ مانگ لیں، ان کو دے دیا جائے گا۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، خوب حکمت والا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر چلی جائے تم سے، فاتکم رہ جائے تم سے، یعنی چھوڑ کر چلی جائے، شیء من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے کوئی، الی الکفار کفار کی طرف، یعنی مدینہ میں تمہیں کوئی چھوڑ دے اور کافر ہو جائے مومنہ عورت، اور ہجرت کر کے کفار کے پاس چلی جائے، تو ظاہر سی بات ہے اس پر تم نے اتنا خرچ کیا، اس کو حق مہر دیا وغیرہ وغیرہ، تو وہ اب وہ ساتھ لے کر چلے گی تمہارا سامان،
فعاقبتم، تو تم بدلا دو، ہاں تو تم بدلا دو، یعنی ان خامنوں کو تم بدلا دے دو مال غنیمت میں سے، ان کی اس بدلے کو پورا ان کو تم بدلا دے دو، یعنی کہ مال غنیمت میں سے دے دو۔ یا اسی طریقے سے اس کی ایک اور صورت ہے، وہ کیا ہے؟ فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تو تم وہ دے دو، تم دے دو ان لوگوں کو کہ چلے گئیں جن کی عورتیں، جن کی بیویاں، مثل ما انفقوا، اس کے برابر جو انہوں نے خرچ کیا، جتنا انہوں نے حق مہر دیا اتنا حق مہر تم ان کو دے دو، یا تو مال غنیمت میں سے دے دیا جائے، یا پھر اس کی ایک اور صورت یہ ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہے، اس کی بیوی مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئی، اب وہ اس کا مال لے آئی، حق مہر وہ کافر مرد مانگ رہا ہے، تو تم اس کا حق مہر نہ دو، پھر وہ حق مہر جو ہے اس کو مسلمان کو دے دو، اس کا حق مہر پورا کر دو وہاں سے، کیونکہ یہ بھی تو لے گئی ہے، جو یہاں سے جو مسلمان عورت کافر ہو کر ہجرت کر گئی ہے، ہاں، اور اپنے خامند کا مال وغیرہ لے گئی ہے، تو وہ بھی تو لے گئی ہے، اس لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو، وہ ذات انتم بہ مؤمنون کہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا اس پر ایمان ہے، اس اللہ کا تقوی اختیار کرو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے اوامر کو پورا کرو، اس کے نواہی سے اجتناب کرو۔ یا ایھا النبی ہو، اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ طریقہ امتحان بیان کر رہے ہیں، وہ طریقہ امتحان یہ ہے، یعنی جو یہ کہا تھا نا اس سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، ان کا امتحان لو، اس کی تفصیل آ رہی ہے، طریقہ امتحان اس کی تفصیل۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس آئے مؤمنہ عورتیں، یبایعنک علی، تم سے آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ ان سے بیعت کریں، کن شروط پہ بیعت کریں؟ یہی انہی میں امتحان ہے۔ وہ کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہے، یہ سلوک کی بیعت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہے، اور اسی طرح خلیفہ کی اور امیر کی بیعت ہوتی ہے، اور کوئی بیعت نہیں ہے اسلام میں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات، اگر آپ کے پاس آئیں، جب آپ کے پاس آئیں مومنہ عورتیں آپ سے بیعت کرنے کے لیے، تو آپ ان سے بیعت کریں اس شرط پر کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، نمبر 3 وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، نمبر 5 ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور وہ نہیں باندھیں گی کوئی ایسا بہتان، اور نہیں وہ آئیں گی بہتان کے ساتھ، یعنی نہیں باندھیں گی بہتان، جھوٹی بات، یفترینہ جسے وہ انہوں نے گھڑا ہو، بین ایدیہن اپنے ہاتھوں کے، اور اپنے وارجلہن اور اپنے پاؤں کے درمیان سے، ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کیا ہے؟ دل ہے، یعنی دل میں کوئی ہاں خیال آیا اور کسی پر کوئی بہتان لگا دیا، ایسا نہیں کریں گی۔ اور نمبر 6 ولا یعصینک فی معروف، اور آپ کی معروف میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، یعنی کہ جو مشروع کام ہے، آپ کے جو احکام ہیں ان میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، اگر وہ یہ شرطیں پوری کر لیں اور ان شرطوں پر ایگری ہوں، فبایعہن، تو پھر آپ ان سے بیعت لے لیں، واستغفر لہن اللہ، اور آپ مغفرت طلب کریں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والا، رحم کرنے والا ہے، یعنی گناہوں کو بخش بھی دیتا ہے اور مستقبل میں اطاعت کی توفیق بھی دیتا ہے۔ اب پوری صورت کا خلاصہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما، نہ دوستی کرو ایسی قوم سے، غضب اللہ علیہم، کہ ان پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد ہر کافر ہے، خصوصاً یہودی مراد ہے۔ قد یئسوا من الآخرہ، یہ جو کافر ہے یہ مایوس ہو چکے آخرت سے، آخرت کی خیر سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ مایوس ہیں ہاں اہل قبور کے زندہ ہونے سے، اصحاب القبور سے، یعنی جیسے کافر لوگ مایوس ہیں کہ اہل قبر جو ہیں وہ زندہ ہوں گے، مر گیا اب دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ آخرت کی ہر خیر سے بھی مایوس ہیں۔ یہ جو آیت ہے کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اس میں دو طرح تفسیر ہو سکتی ہے، اگر من کو ہم بیانیہ مانے نا تو مراد یہ ہے کہ کما یئس الکفار،
یعنی قد یئسوا من الآخرت، یہ کفار آخرت سے مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے جو وہ والے کافر جو قبروں میں چلے گئے ہیں، جو قبروں میں موجود ہیں، وہ کافر جو ہیں وہ آخرت کی ہر خیر سے موجود ہیں۔ یہ زندہ کافر بھی اسی طرح آخرت کی ہر خیر سے مایوس ہے، جس طرح وہ کافر جو کہ قبر میں چلے گئے، جو قبر میں اتار دیے گئے، وہ آخرت کی ہر خیر سے مایوس ہے۔ ابھی انہوں نے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا، لیکن یہ بھی عذاب کا مشاہدہ کرنے والے کافروں کی طرح ہی آخرت کی خیر سے مایوس ہیں۔ ایک تو یہ معنی ہو جائے گا۔ دوسرا معنی یہ جو میں نے پہلے بیان کیا تھا وہ یہ کہ من کو ابتدائیہ لیں تو کیا معنی ہوگا کہ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ یہ کافر لوگ آخرت کی خیر سے اس طرح مایوس ہیں جیسا کہ یہ کافر لوگ اصحاب قبور سے مایوس ہیں کہ وہ زندہ ہو سکتے ہیں۔ یہ صورت ہماری مکمل ہو گئی ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔